العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا يخلف الميعاد. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، سورۃ الرعد کا درس 13ویں سپارے شروع ہے. تو آیت نمبر 27 سے 31 تک آج ہم نے ایک رکوع پورا تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے. اللہ کریم جل جلالہ مشرکین کو، کفار کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان سے مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ذریعہ سے کہ وہ لوگ اللہ کی توحید کو مانیں، اللہ کے اس پاک کلام کو سچا اللہ کا کلام مانیں اور نبی کریم علیہ السلام پر کسی قسم کا شک نہ کرے. قرآن مجید جب نبی کریم علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں تو اب جہاں قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ شک کرتے ہیں ان آیتوں میں، اس شک سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل شک آیتوں پر نہیں ہوتا، الفاظ پر نہیں، کلام پر نہیں، شک ہوتا ہے حضور کی ذات پر کہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے نہیں، انہوں نے خود بنایا ہے. تو جہاں بھی قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے نا کہ تم لوگ شک میں ہو، تم لوگ شک میں ہو، تو شک کس چیز کا ہے؟ حضور کی ذات پر شک. تو اللہ کریم جل جلالہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر روح البیان میں بڑی تفصیل آئی، جہاں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فاتو بسورت من مثلہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پر شک کیسے، یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی آیات ہیں، اب شک اس میں ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لوگ اس پر شک کرتے ہیں، انہیں سچا نہیں مانتے، تو اللہ کریم جل جلالہ نے وہاں یہ ارشاد فرمایا تم اگر شک میں ہو، تم شک کرتے ہو، تو میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے مفسر فرماتے ہیں کہ شک آیتوں پر نہیں، شک حضور کی ذات پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے محبوب کی زبان پر تمہیں شک ہے تو کائنات میں کوئی ایسا ہے جو محمد جیسا ہے تو لے آؤ۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرماتے ہیں مثال وہ ہوتی ہے جو شے ظاہر ہو، جو شے ظاہر ہو اس کی مثال ہوتی ہے، یہ میز ہے اس جیسی کوئی شے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے اس جیسی کوئی شے، یہ پیپر ہے اس جیسی، تو جس کا وجود ہی کوئی نہ ہو اس کی مثال کوئی نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے مثال کہا اس مثال سے مراد ہے حضور کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو تمہیں حضور کی ذات پر شک ہے تو کائنات میں کوئی اس جیسا لے کر آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی، یہاں بھی شک جو ہے وہ حضور کی ذات پر ہے۔ کہتے کیا ہے جی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہمیں کوئی کمال دکھاؤ، ہم مان جائیں کہ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو۔ تو یہاں بھی ڈاؤٹ کس پر ہے؟ حضور کی ذات پر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اللہ نے اگر تمہیں یہ قرآن دیا ہے اس کے ساتھ کوئی نشانی، کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں عطا فرمایا؟ معجزے پہلے قرآن مجید و فرقان حمید کی جتنی آیات اور جتنی صورتیں مکی ہیں ان سب میں یہی بات آپ کو ملے گی، کافروں کا ڈاؤٹ ہے، شک ہے، قرآن پر شک ہے، حضور کی ذات پر شک ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے حضور سے ارشاد فرمایا میرے محبوب تو انہیں فرما دے بات یہ ہے، ہم نے تو تمہیں ساری باتیں بتا دی۔ اب یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ مکہ مکرمہ یعنی مدینہ منورہ میں حضور کے بے شمار معجزات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات مدینہ منورہ میں بے شمار ہیں۔ اچھا جی، اب جہاں بھی دیکھیں حضور کے معجزات مدینہ منورہ میں، تو ان سب میں کہیں نہ کہیں اہل ایمان اور مسلمانوں کا نفع اور مسلمانوں کا فائدہ اور ان کے لیے کسی نعمت کی عطا کیے جانے کی بات ہے۔ صحابہ پیاسے ہوتے ہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو انگلیاں اس چھوٹے سے پیالے میں ڈال کر انگلیوں سے پانی جاری کر رہے ہیں، تو یہ کس لیے تھا؟ تاکہ مسلمانوں کا بھلا ہو، مسلمانوں کی پیاسیں بجھیں، مسلمانوں کو پانی ملے وضو کرنے کے لیے۔ اب کفار کے بھی اصل مطالبہ یہی ہوتا تھا یہ معجزہ دکھائیں ہم اپنا کام چلائیں۔ کبھی کسی بندے نے، پرانے زمانے کی یہ بات آپ کو سورہ بقرہ میں ملی تھی کہ کوئی بندہ قتل ہو گیا، اس قتل کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب مہربانی فرمائیں ہمیں ڈھونڈ کر بتائیں کہ اس بندے کو قتل کیسے کیا، ایسا ہی کس بندے نے قتل کیا تھا۔ کافروں کا بھی یہی دستور اور طریقہ تھا، وہ بھی اپنے مطلب کی کوئی شاید ڈھونڈنا چاہتے تھے، اس لیے کوئی ایسے سوال کرتے، ایسے معجزات حضور سے مانگتے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما دیتے ہیں محبوب ان سے فرما دیجئے میں تو تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اور محبوب فرما دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے اور اس کا راستہ دکھاتا ہی اس کو نہیں ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے یعنی بس سمپل سا بات جو قرآن مجید و فرقان حمید میں ہے نا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے یہ لوگ باتیں کریں جس کا کوئی مطلب نہیں، بس وہ پانی میں مدھانی والی بات ہے، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
تمہیں سلام ہے میری طرف سے، اب میرے کوئی جواب دینے کے لیے تمہیں تیار نہیں ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن یہ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر اگر کافروں کے سامنے آپ تلاوت کرتے بھی رہیں ان کو کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا۔ اہل ایمان جو ہیں یہ ذکر قرآن مجید کی تلاوت ان کے لیے سکون، ان کے لیے تسکین اور ان کے لیے اطمینان کا سبب بنتا ہے، بشرطے کہ ان کو ایمان کی دولت، کیونکہ حضور کو ہمیشہ صدمہ ہوتا تھا میری محنتیں، میری کوششیں ان لوگوں کو جہنم سے بچانے کی، لیکن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر صدمہ ہوتا ہے کہ بندہ محنت کرے اس کا نتیجہ کوئی نہ ہو۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ کا ذکر ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے۔ یعنی یہاں اب حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں نا کہ پتھر چت جناندے باہو اتے ضائع وسنا میہاں ہو، پتھروں پر اگر بارش پڑے بھی صحیح تو اس پر رحمتیں کیسے، وہ تو پتھر ہے۔ اس لیے محبوب یہ جو اللہ کا ذکر، یہ جو قرآن ہے، یہ ان لوگوں پر ہی اثر کرے گا جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو دل جو ہے وہ پاک ہوں، پھر قرآن جو ہے اس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ بندوں کے دلوں کے اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اب یہاں علماء کرام جو ہے نا صوفیاء، انہوں نے بڑی عجیب باتیں فرمائی ہیں۔ فرماتے بات یہ ہے کہ یہاں فرمایا کہ مومن جب ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور سورہ الانفال میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہاں یہ فرمایا کہ مومنوں کو ذکر جو ہے وہ اطمینان دیتا ہے، مومن کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے ذکر سے۔ وہاں فرمایا کہ مومن جب ذکر کرتے ہیں تو ان کا دل آتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، ایک شاید طرف دوسری سکون اور اطمینان سے ہو، یہ دونوں باتیں جو ہے وہ ملتی نہیں ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ وہاں ذکر ہے، وہ جب دل لرز جاتا ہے، یہی جس کو اللہ نے ذکر اللہ فرمایا ہے، اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وہ فرماتے بات یہ ہے کہ پہلے دل انسان کا یہ بس پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، جب تک اس کو جگایا نہ جائے۔ تو اللہ کے ذکر کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ سوئے ہوئے دل کو یہ جگاتا ہے، جب جاگتا ہے تو سویا ہوا بندہ بھی ہونا، اچانک اس کو زور سے کوئی کانوں میں آواز آئے، ایک بار وہ بھی لرز جاتا ہے۔ اس ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ جب بندہ مومن جس کا دل سویا ہوا ہے، جب پہلی بار اللہ کا ذکر اس تک رسائی حاصل کرتا ہے، اس تک پہنچتا ہے، کہ پہلے وہ دل لرزتا ہے، جاگتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ پھر جب ہوشیار ہو جائے پھر اس پر اللہ کے ذکر اطمینان اور تسکین کا سبب بنتا ہے۔ پہلے اس کو جگانا، یعنی وہ گمان ہوتا ہے نا کہ وہاں اللہ فرما رہا ہے کہ دل جو ہے وہ لرز جاتے ہیں، یہاں فرماتا ہے کہ دل جو ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ کہ ابتدا میں یہ ہے، بہت سے احباب، اب علماء کا جو صوفیاء ہے نا، ان کا ایک خاص مخصوص طریقہ ہے ذکر کرنے کا اور ذکر سکھانے کا۔ یہ جو ہمارے ہے نا سلاسل، آپ اس میں بھی اگر غور فرمائیں نا تو اس میں بھی بنیاد یہی ہے۔ یہ نقشبندی سلسلہ ہے، یہ چشتی ہے، سہروردی ہے، اور اسی طریقے سے یہ قادری ہے۔ ان تمام کا جو طریقہ ہے وہ ذکر ابتدا میں، کچھ احباب ایسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہر ایک بندے پہ یہ کیفیت نہیں ہوتی، اگر چکر نہ ہو نا تو اس ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ کچھ لوگ جب ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ واقعی تڑپتے ہیں، ان کو وجدانی کیفیت آتی ہے، ان کو وجد آتا ہے، وہ لپٹ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، کبھی ادھر مارتے ہیں، کبھی ادھر مارتے ہیں۔ یہ ابتدا ہے جی، یعنی یہ اینڈ نہیں ہے جی، ابتدا یہ ہے کہ ان کے دل لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اور اس کی تاثیر ان کے جسموں پر ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ کبھی مختلف طریقے سے ان پر اظہار کرتی ہے۔ تو اینڈ جو ہے وہ یہ ہے اطمینان قلب۔ اب یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ جو
लरज रहा है, ये जो बंदा कांप रहा है, ये जो इस तरीके से हरकतें कर रहा है, तो इसका पता कैसे चले कि ये वाकई सच्चा है या कि बस लोगों को दिखलावे के लिए कर रहा है। तो उसके लिए आपने इरशाद फरमाया उसको उठाओ, उठाकर दीवार के ऊपर बिठा दो। अगर दीवार पर चढ़कर फिर भी वो नाचे, डांस करे, इस तरीके से हरकत करे, तो ये समझ लो ये जो लफ्ज़ है ना, नाचना और डांस करना, अरबी में इसको रक्स कहते हैं, रक्स। तो ये रक्स जो है ये बुजुर्गों में राइज है। मोहब्बत भी कभी रक्स करवाती है, कभी ये जिक्र की तासीर करवाती है। वो फरमाते हैं उसकी पहचान ये है, कुछ लोग जो वैसे ही करते हैं लेकिन सारे ऐसे नहीं करते। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि मुबारक वसल्लम की हदीस है। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, अक्सरू ला इलाहा इल्लल्लाह हत्ता यक़ूलुन नासु इन्नहु मजनून। अल्लाह का जिक्र करो, इतना कसरत से जिक्र करो कि लोग तुम्हें पागल कहने लग जाए। पागल है जी, ये पागल है। अब जब हम जिक्र वालों की ये कैफियत देखते हैं ना, तो अमूमन हम उनके साथ तमस्कुर और मजाक किया करते हैं, उन्हें जिया में लगे हुए हैं। तो बहरहाल किसी के जो है ना एक्शन, उस पर हमें किसी किस्म का कोई तबसरा, बशर्ते के ज़ाहिरन उसका ज़ाहिर शरीयत मुताहरा के साथ कनेक्टेड हो। यानी आम जो हालत है उस पर तो हम कोई भी गुमान कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें इन्वॉल्व हो अल्लाह का जिक्र, तो हमें उसका एहतराम मजबूर करता है कि हम ऐसी कोई हरकत न करें जिससे अल्लाह के जिक्र की बेअदबी का शायबा पाया जाता हो। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। ए महबूब, दुनिया में तो इनके लिए ये है कि इनके दिल मुतमईन हैं, जो ईमान लाने के बाद जिक्र में मशगूल हैं, लेकिन आखिरत में क्या होगा? जिन लोगों को अल्लाह ने ये ईमान की नेमत दी और फिर उसके बाद वो आमाल सालिहा में रहे। यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहले था जिक्र, यहाँ है आमाल सालिहा व अमिलुस सालिहात। तो व अमिलुस सालिहात से मुराद भी ये है कि ये लोग अक्सर जिक्र से लगे रहते हैं, तो ये भी एक किस्म के आमाल सालिहा में से है, क्योंकि पीछे अमल सालिहा की बात नहीं है सिवाय बेज़िक्रिल्लाह के। तो फरमाते हैं कि ये जिक्र अल्लाह बजाते खुद ये अमल सालिहा है, और जो लोग ये करते हैं अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम, उनके लिए खुशखबरियां हैं, उनके लिए मुबारकबादियां हैं। व हुस्नु मआब, सिर्फ जुबानी मुबारकबादियां खुशखबरियां नहीं, उनके लिए अल्लाह ने बेहतरीन ठिकाना जन्नत में तैयार कर रखा। कज़ालिका अरसलनाका फी उम्मतिन क़द खलत मिन क़ब्लिहा उममुन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जिस तरह आपको और आपकी उम्मत को ये नूर हिदायत कुरान अता फरमाया है, ये आप अकेले ही नहीं हैं, आपसे पहले भी रसूल दुनिया में तशरीफ लाए और इसी तरीके से उनकी भी उम्मतें इसी तरह मौजूद थीं। और ये लिततलुवा अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका, इससे पहले जो उम्मतें गुजर चुकी हैं आ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको उनकी बातें, उनके वाक़यात भी सुना रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ रिसालत और नबुव्वत नहीं दे रहे, इससे पहले भी हमारी रूटीन चली आ रही है कि लोगों को हिदायत देने के लिए हम आसमानों से वही भी उतारते हैं और वही सिखाने वाला नबी भी साथ उनको रसूल भी अता फरमाते हैं। वहुम यकफुरून बिर्रहमान। अजीब बात है कि ये लोग रहमान का इनकार करते हैं, रहमान का इनकार। अब यहाँ ये बात आपके इल्म में होगी कि कुफार में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू के मुख्तलिफ नाम तो ये मशहूर थे, वो मानते थे। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अर्रहमान फरमाया ना कि मेरा रब रहमान है, तो रहमान का मतलब, चूंकि अरब जो है वो अपनी ज़ुबान, अपनी इस अरबी ज़ुबान दानी पर एतबार करते हुए कहते थे, क्योंकि रहमान का मतलब है इतनी रहमतों वाला, इतनी रहमतें करने वाला जिसकी कोई हद न हो। तो चूंकि वो इंसान है ना, वो सोचते ये क्या मतलब हुआ जी, इतनी रहम करने वाला, इतनी मेहरबानी करने वाला जिसकी हद ही कोई नहीं, मेहरबानी भी करे तो उसकी हद तो होती है ना। इसलिए वो अल्लाह को रहमान मानने के मुनकिर थे, कहते थे हम अल्लाह को तो मानते हैं, ये बात आपकी इल्म में होगी। पीछे जो कहा है ना कि जिक्र जो है ये अल्लाह का, ये काफिरों को इत्मीनान नहीं देता, मोमिनों को देता है।
اللہ کا ذکر کرنے سے قرآن بتاتا ہے ہمیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کافروں سے پوچھے نا تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کہتے ہیں، لیکن اس اللہ کی تاثیر ان کے دلوں پر آتی ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ اے محبوب وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا، یعنی میری رحم اور میری مہربانی کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي اے محبوب فرما دیجئے بس جس کا تم انکار کرتے ہو نا وہی رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت اور میں اسی رب پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب اور بالآخر میرا ٹھکانہ میرا مقام اسی کی بارگاہ میں ہے۔ یہاں یہ بات علماء نے بڑی عجیب انداز سے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب تو فرما دے کہ میرا لوٹنا اللہ کی بارگاہ میں ہے، خدا کے پاس، میں نے جانا ہے خدا کے پاس۔ جب جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ رب العالمین فرماتے محبوب تیری مرضی ہے یہاں رہنا پسند کرتے ہو یا میرے پاس آنا پسند کرتے ہو، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میری منشا یہ ہے کہ میں اپنے خاص محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اگر آپ غور فرمائیں یہاں بھی یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرا ٹھکانہ میرا واپس جانا یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہاں علماء اکرام نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے بڑے پہلو نکالے ہیں اور بڑی شانیں بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر غور کرو نا تو اللہ نے حضور سے یہ فرمایا تھا کہ جبریل تو جا کر یہ کہہ دے حضور سے پوچھ لے زمین پر رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس رہنا چاہتے ہو، میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ تو اب حضور کو کہاں بلایا جا رہا ہے؟ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام زمین پہ رہتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کو امت کے ساتھ اتنی محبت ہے، سرکار علیہ السلام بلکہ علماء نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام معراج کو اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، حضور واپس آنے کو تیار نہ تھے کہ محبوب ہو جس سے محبت و عشق ہو اس کی بارگاہ میں بندہ پہنچ جائے، اس کے پاس بیٹھے اس کا دیدار نصیب ہو جائے تو پھر کسی کو کیا یاد آتا ہے؟ کیا کھانا، کیا پینا، کیا برادری، کوئی رشتے دار۔ تو جب حضور اللہ کی بارگاہ میں جس کے ساتھ حضور خدا کے محبوب ہے اور اللہ حضور کا محبوب ہے تو پھر محبوب سامنے ہو وہاں کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھے تیرا خیال نہ ہوتا میں خدا کو چھوڑ کر زمین پر کبھی واپس نہ۔ یہ سرکار کی محبتیں ہیں۔ تو سرکار کا جو ہے نا وہ تعلق۔ اچھا میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو حضور کہاں گئے جی؟ اللہ کی بارگاہ۔ حقیقت محمدی کہاں ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پاس۔ نبی کریم علیہ السلام کی روضہ حضور کا مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ میں ہے، لیکن حقیقت محمدی کہاں ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا محبوب میرے پاس آنا ہے یا زمین پر رہنا ہے؟ اچھا جی اب علماء نے یہاں بڑی بات بیان کی، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات لمیٹڈ نہیں ہے، حضور محدود نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو جب حضور سے ہر قبر میں حضور کو دکھا کر پوچھا جاتا ہے سرکار سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں، تو مطلب یہ کہ حضور لمیٹڈ اور مقید نہیں ہیں۔ سرکار کی ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے وہ ہیں کیا، کیسے ہیں، یہ سمجھنا ہماری عقل سے ماورا ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام یہ تو بخاری شریف میں حدیثیں ہیں کہ سرکار قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب جو علماء نے فرمایا کہ حضور اللہ کے پاس ہے، اب وہ پوچھتے ہیں اچھا جی اگر یہ یقین ہے حضور اللہ کے پاس گئے، حضور حقیقت میں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں؟ کیا کوئی لمیٹڈ ہے؟
اللہ کریم جل جلالہ کہیں مقید ہے الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک؟ تو جس بندے کا یہ یقین ہے کہ مصطفیٰ حضور کے پاس ہے، اس کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے جہاں خدا ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حاضر ناظر کا مسئلہ ہے نا، یہ اسی بات سے حل ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ ہیں کہاں، گئے کہاں، اللہ نے ان کو وعدہ کیا لیا، محبوب تو کہاں جائے گا؟ میرے پاس آئے گا۔ جب میرے پاس ہیں تو پھر جہاں خدا ہے وہاں مصطفیٰ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ۔ اب وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے، تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، اگر اتنی شان والا، اتنی پاور والا ہے تو وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، تو یہ قرآن پڑھ کر تم یہ جو پہاڑ ہے زمین پر، ان کو چلا کیوں نہیں دیتے؟ یعنی دیکھو حضور سے سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، تو جہاں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن نازل ہونے سے یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ او کلمہ بہ الموتى، اچھا تو اگر یہ بات نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہو کہ مردے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیں، اس قرآن کی کوئی نہ کوئی تاثیر تو ہونی چاہیے۔ تو اس میں ان کا سارا اپنا مفاد تھا، کوئی زمین سے آئل نکالنا چاہتا تھا، یعنی ان کی منشا یہ تھی، وہ جانتے تھے یہ سب کچھ جو اب ہوا ہے نا ظاہر پریکٹیکلی، اس زمانے میں ان کے علم میں تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پہاڑ ہلے تو کیا ہو، ان کے نیچے سونا ہوگا، وہ ہمارے کام آئے گا، اور زمین پھٹے تو کیا ہو، اس میں سے آئل اور تیل نکلے گا، وہ ہمارے، یہ اپنا مطلب کی باتیں حضور سے مانگنا مطالبہ معجزے کا منشا ہے کہ ہمارا مقصد پورا ہو، ہمارے لیے بینیفٹ ہو۔ اور کلمہ بہ الموتى، یہ مردے بولیں، مردے بولنے کا مطلب بھی ان لوگوں کی اپنی ذاتی منشا تھی، جیسے میں نے وہ سورہ بقرہ کی آپ کو مثال دی ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو نا وہ کر سکتا ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو تو یہ یقین ہونا چاہیے اس خدا کا یہ کلام ہے، اور جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن کافر اس کو ماننے کے لیے اب تو تیار نہیں۔ لیکن ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یاتی وعد اللہ، اس وقت یہ بھی مان جائیں گے جب اسرائیل سامنے کھڑا ہوگا یا اللہ کا کوئی عذاب ان پر آ رہا ہوگا، ان کے دروازے پہ پہنچے گا، اس وقت یہ کہیں گے اوہو یہ کیا ہو گیا ہے جی۔ لیکن یہ ہوگا اس وقت حتی یاتی وعد اللہ، جب اللہ کا کیا ہوا وعدہ آ جائے کہ قیامت آنے والی ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو فرما دیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا پاک کلام سننے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو ماننے کی توفیق عطا